دل قدر مسلمان بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ جمعہ سن 1444 ہجری کا آخری جمعہ ہے۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ سن 1445 ہجری کا شروع ہو جائے گا۔ 3-4 دن کے بعد ہی یکم محرم الحرام ہے، اسلامی سال کا پہلا دن۔ اس دن کی شروعات ہی اسلام کے ایک عظیم شہید کی شہادت سے ہوتی ہے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک بات یاد رکھنا، ہمارا مذہب اسلام کسی شخصیت کے دن منانے کا نام نہیں ہے۔ نہ دن منانے کو کوئی اہمیت دی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں اعمال اور کردار اپنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر یکم محرم کو اس دن کو منایا تو نہیں جاتا، لیکن صحابہ کا تعارف ضرور کرایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ وقت کی ضرورت بن گئی ہے۔ صحابہ کے دشمنوں نے صحابہ کو ایک ایک صحابی کا نام لے لے کر ان کو طعن و تشنیع کا اتنا نشانہ بنایا ہے کہ مسلمانوں کی سیدھی سادی عوام وہ صحابہ کے کردار سے واقف نہیں، صحابہ کی زندگی کا ان کو کوئی تعارف حاصل نہیں، وہ دشمنوں کی چند جھوٹی باتوں میں آ کر صحابہ کے بارے میں غلط عقیدہ قائم کر لیتے ہیں۔ اس وجہ سے ضرورت کے تحت آج میں صرف اور صرف سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف پیش کروں گا، وہ کیا تھے، تاکہ ہر مسلمان کو پتہ چلے کہ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے کیسے ستون ثابت ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے 6 سال گزرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 27 سال تھی، 27 سال کی عمر میں انہوں نے ایمان قبول کیا، اور اس وقت مجموعی لحاظ سے مرد، عورتیں، بچے سب ملا کر 39 افراد مسلمان ہو چکے تھے، تو 40واں نمبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا ہے۔ یہ وہ دور تھا کہ جب مسلمان تو تھوڑی تعداد میں تھے، 39 افراد تھے، لیکن ان کی محنت مکہ کے ہر گھر میں داخل ہو چکی تھی۔ ان کی دعوت اسلام، اس کا نعرہ ہر جگہ پر لگ چکا تھا، جس کے نتیجے میں قریش مکہ ان چند مسلمانوں کے مخالف بن چکے تھے۔ ان کی کوشش تو تھی کسی طرح ان مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قریش خاندان سے تھا۔ اس خاندان کے فرد پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے ہر کوئی جھجکتا تھا کہ سردار خاندان سے ٹکر لینا کوئی آسان کام نہیں ہوگا۔ اس ڈر کی وجہ سے وہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، لیکن اندرون خانہ ان کافروں کا لاوا اتنا پک رہا تھا کہ ان کا بس نہیں چلتا تھا، ورنہ وہ کوئی موقع ایسا ضائع نہیں کرتے تھے کہ جس میں اسلام کی انہوں نے مخالفت نہ کی ہو۔ اس مخالفت کا یہاں تک زور شروع ہوا کہ قریش مکہ جگہ جگہ پر اعلانات کرنے لگے کہ محمد نعوذ باللہ من ذالک مجنون ہے، اس کی باتیں نہ سنو، اور لوگوں کے ذہن خراب کرنا شروع کیے۔ جو اس کی باتیں سنتا ہے اس کے گھر میں پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے بھی پڑھے لکھے تھے، اور اس درجے کی شخصیت تھی
کہ قریش مکہ کا کوئی بھی وفد جب کسی بادشاہ کے دربار میں جاتا تھا تو قریش کی طرف سے سفیر بن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جایا کرتے تھے. اسی طرح بڑے بڑے قبائل میں جب مذاکرات ہوتے تھے تو مذاکرات کا فیصلہ کرنے والا جج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا کرتے تھے. کسی سے کوئی صلح کا معاہدہ کیا جاتا تھا تو یہ فریضہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انجام دیتے تھے. کیوں؟ پڑھے لکھے تھے. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سوچنے لگے، خود اپنے بارے میں اسلام لانے کے بعد بتلاتے ہیں کہ قریش مکہ سے میں بار بار یہ سن چکا تھا کہ محمد کی بات نہ سنو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. تو ایک دن میں نے سوچا کہ میں تو پڑھا لکھا آدمی ہوں، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں جاتا ہوں، ان سے جا کر بات چیت کرتا ہوں، میں تو کسی کی باتوں میں آنے والا نہیں. اگر میں محمد کا کلام سن لوں، محمد کی بات سن لوں تو مجھے یقین ہے میں اس کی باتوں میں نہیں آؤں گا، تو سن کر اچھے اور برے کا پتہ تو چل جائے گا. کہتے اس نیت سے میں ایک رات جاگتا رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نظریں جمائے رکھی. جب رات کے آخری پار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں آئے تہجد پڑھنے کے لیے، حضرت عمر کہتے ہیں میں بھی چپ کے پیچھے آیا اور آ کر کعبے کے پردوں کی اوٹ میں آ کر چھپ گیا. تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن مجید کی جو آیتیں تلاوت کر رہے تھے وہ سورہ حاقہ تھی. الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ پڑھتے جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے جا رہے تھے. کہتے ہیں جب آدھے سے زیادہ تلاوت ہو گئی میرے دل میں خیال آیا کہ واہ کیا اچھا کلام ہے، کیا شاعرانہ کلام ہے، یہ تو بڑے بڑے شاعروں کو مات دے جائے گا. اس کی تک بندی دیکھو جیسے موتی پروئے ہوئے ہیں. کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا یہ کسی اونچے شاعر کا کلام ہے. تو اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ رہے تھے فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے دل پر چوٹ لگی کہ اگر شاعر کا نہیں ہے تو پھر یہ ایسی الہامی باتیں کسی نجومی کی ہو سکتی ہیں، یہ نجومی کا کلام ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی آیت پڑھی وما هو بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، یہ کسی نجومی کا بھی کلام نہیں ہے. حضرت عمر کہتے ہیں پھر میرے دل میں خیال آیا جب شاعر کا بھی نہیں ہے، نجومی کا بھی نہیں ہے تو یہ کس کا ہو سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی آیت پڑھی تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں میں پردے سے نکل کر میں چلا گیا، وہ کلام میرے دل پر اثر کرنے لگا تھا. پھر اس کا اثر ظاہر کب ہوا؟ یعنی بیج ڈال دیا گیا تھا اس زمین میں اگنے کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قریش مکہ میں یہ دیکھا کہ ہر گھر میں ایک فرد مسلمان ہوتا جا رہا ہے، کوئی نہ کوئی فرد مسلمان ہوتا جا رہا ہے، کسی کا بچہ مسلمان ہو گیا، کسی کی عورت مسلمان ہو گئی، کسی کا بوڑھا مسلمان ہو گیا، کسی کا جوان مسلمان ہو گیا، تو ہر گھر میں لڑائیاں ہونے لگی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ادھر ادھر سے باتیں سن کر غصہ آیا. تو ایک دن خود ہی دل میں ٹھان لی کیوں نہ میں مسلمانوں کا صفایا ہی کر دوں، ان کی جو جڑ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خاتمہ کر دوں. یہ سوچ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھے لکھے بھی تھے، ہوشیار دانشور بھی تھے اور ساتھ ساتھ پہلوان بھی تھے. وہ اپنے اندر سمجھتے تھے مجھ میں اتنی طاقت ہے میں قتل کر دوں. یہ سوچ کر گھر سے نکلے، تلوار ہاتھ میں جا رہے ہیں راستے میں. تو راستے میں حذیفہ بن ابو سفیان راستے میں ملا. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا تھا لیکن ابھی تک اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا. اس نے جب عمر کو اس کیفیت میں دیکھا تو روکا. عمر خیر تو ہے، تلوار لیے ہوئے کہاں؟ کہا یار میں محمد کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں. اس نے گھر گھر میں پھوٹ ڈال دی ہے. کہا اس کا پیچھے خاندان ہے. کہا جو ہوگا دیکھا جائے گا، دیکھا جائے گا. یعنی حضرت عمر بھی سمجھ رہے تھے کہ اگر محمد قتل ہو گئے تو پھر اس کا نتیجہ غلط نکلے گا، سردار خاندان سے دشمنی ہو جائے گی.
اور قریش بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم آپس میں لڑیں. ان کو پتا تھا اگر ہم آپس میں لڑے تو پورے عرب سے ہماری طاقت کی ہوا نکل جائے گی. ہر کوئی کہے گا سرداروں میں لڑائی ہو گئی, اب ان میں پھوٹ پڑ گئی, اب ان کی طاقت نہیں رہی. تو حضرت عمر کے یہ الفاظ بھی بتلا رہے ہیں کہ قتل کے ارادے سے تو نکلے, لیکن آگے انجام سے وہ بھی ڈر رہے تھے, انجام اس کا خطرناک ہو سکتا ہے. تو حضرت حذیفہ نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے سوچا عمر غصے میں ہے اور اس وقت مسلمان سنبھلے ہوئے بھی نہیں ہے, اگر یہ حضور تک پہنچ گیا ہو سکتا ہے نقصان دے دے. تو عمر کے غصے کا رخ موڑنے کے لیے انہوں نے حضرت عمر کو کہا واہ محمد کو قتل کرنے چلا ہے, اپنے گھر کا پتہ ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے کیا ہوا میرے گھر؟ کہا تیری بہن اور تیرا بہنوئی وہ مسلمان ہو چکے ہیں. وہی ہوا. پھر حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چھوڑ دیا, ارادہ ترک کر دیا, رخ پھیرا اپنی بہن اور بہنوئی کے گھر کی طرف اور سیدھے آیا اور تلوار ہاتھ میں اور آ کر دروازے پر دستک دی. دروازے کے کھٹکھٹانے کے انداز سے بہن سمجھ گئی کہ میرا بھائی عمر آیا ہے. اس وقت وہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن مجید سیکھ رہے تھے. حضرت عمر کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور ان کے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سعید بن زید عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, ان صحابہ میں سے جن کو دنیا میں جنت کی بشارت مل گئی تھی. تو اس وقت قرآن مجید حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھ رہے تھے. جب عمر کے آنے کی آہٹ سنی تو انہوں نے فوراً حضرت خباب کو سامان میں چھپا دیا. بہن نے دروازہ کھولا, جیسے ہی حضرت عمر اندر داخل ہوا کہنے لگے میں نے کیا سنا ہے کہ تم دونوں مسلمان ہو گئے ہو؟ کہا ہاں. بس ہاں سننا تھا. حضرت عمر نے مارنا شروع کیا. پہلے اپنے بہنوئی کی مار لگائی, مار لگا لگا کے نڈھال کر کے اس کو گرا دیا. پھر بہن کو مارا, خوب مارا, یہاں تک کہ جب وہ لہو لہان ہو گئی, منہ سارا خون سے لت پت ہو گیا. پھر حضرت عمر نے زور کا جو چماٹ مارا تو چھینٹے خون کے ابھرے حضرت عمر کے اوپر آ کر گرے. تو ایک دم دل پسیجا, ہے تو اپنا ہی خون, اس قدر مار. تو خون کے چھینٹے اپنے اوپر دیکھ کر چپ ہو گئے. غصہ تھا لیکن بیٹھ گئے, بیٹھے رہے کافی دیر تک. پھر غصے سے پھر کہنے لگے تم میرے آنے سے پہلے تمہاری آواز آ رہی تھی باہر, کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن نے کہا وہ قرآن تھا, ہم قرآن پڑھ رہے تھے. کہا قرآن لاؤ مجھے دکھاؤ کیسا ہے. بہن نے کہا نہیں, ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا ہے لا یمسہ الا المطہرون, اس قرآن کو صرف پاک لوگ ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں, ناپاک نہیں لگا سکتا. آپ اب تک ناپاکی کی حالت میں ہیں. حضرت عمر کے دل پر اثر ہوا, اتنا مارا, اتنا کچھ کیا, پھر بھی قرآن کی ایسی محبت, میرا ہاتھ لگانا بھی ان کو گوارا نہیں. تو جستجو اور بڑھی کہ دیکھو تو صحیح وہ قرآن ہے کیا ایسا. کہنے کیا کرنا پڑے گا؟ کہا پہلے غسل کرو. حضرت عمر غسل کر کے آئے, کہا لاؤ دو. تو بہن نے جو تختی چھپائی ہوئی تھی جس کے اوپر قرآن لکھا ہوا تھا وہ سامنے کیا, آگے کیا, تو اس پر سورہ طٰہٰ تھی. حضرت عمر نے پڑھنا شروع کیا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوی له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. جب یہ آیت پڑھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. قرآن دل پر اثر کر گیا. فوراً رکھ کر کہنے لگے بہن یہ کلام تو بہت عمدہ ہے, یہ کس کا کلام ہے؟ کہا یہ اللہ کا ہے. کہا پھر مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو, میں اس پر ایمان لانا چاہتا ہوں. جب یہ بات سنی تو حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پردے میں چھپے ہوئے تھے وہ نکل آئے, کہنے لگے عمر مبارک ہو, آج رات ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی مسجد حرام میں, کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے اللہم اعز الاسلام برجلین اللہم اید الاسلام بعمر ابن الخطاب او عمر ابن الحشام. اے اللہ اسلام کو عزت بخش دو شخصوں میں سے کسی ایک کی وجہ سے. اے اللہ اسلام کی مدد کر دو میں سے کسی ایک کی وجہ سے, یا عمر بن خطاب کی وجہ سے یا عمر بن حشام کی وجہ سے. عمر بن حشام ابو جہل کا اصل نام ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا یا اللہ اگر تم مجھ سے پوچھے تجھے کیا چاہیے
تو میں عمر بن خطاب کو پسند کروں گا. تو مبارک ہو تجھے, محمد رسول اللہ کی دعا قبول ہو گئی. اس وجہ سے کہا جاتا ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام آپ نے لکھے ہوئے دیکھے ہوں گے, کہیں لکھا ہوا ہوتا ہے مراد رسول, کہیں لکھا ہوتا ہے مراد نبی. اس کا مطلب یہی ہے, مراد کا معنی وہ ہستی کہ جس کو مانگ کر لیا ہے, جس کو مانگ کر لیا ہے. باقی جتنے بھی صحابہ ہیں نا وہ مرید رسول ہیں. حضرت عمر واحد ہستی ہیں جو مراد رسول ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ مجھے لے چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اس وقت کہاں ہوں گے؟ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس وقت دار ارقم میں ہے. دار ارقم ایک جگہ تھی جہاں مسلمان چھپ کر دین سیکھا کرتے تھے اور اپنی عبادات وغیرہ کیا کرتے تھے. اکثر مسلمان جو بھی نئے مسلمان ہوتے وہ چھپ چھپا کر دین حاصل کرنے وہیں جایا کرتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دار ارقم کی طرف چل پڑے اور تلوار ہاتھ میں ہے. دروازے پر جا کر دستک دی ہے تو اندر جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, حضرت ابو بکر صدیق تھے, حضرت عثمان غنی تھے, حضرت علی المرتضیٰ تھے, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ایک دن پہلے ایمان لائے تھے, وہ بھی اندر تھے, اور بھی صحابہ اکرام تھے. تو ایک صحابی اٹھے دروازہ کھولنے کے لیے, انہوں نے سوراخ میں سے جھانک کر دیکھا تو باہر عمر ہے تلوار لیے کھڑا. تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ, باہر عمر اور تلوار لیے کھڑا ہے. مسلمانوں میں تو یہ بات مشہور تھی کہ عمر اس وقت دشمن ہے. سارے مسلمان گھبرا گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہوئے تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پہلے ہی اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور دروازے کی اوٹ میں پیچھے چھپ کر کھڑے ہوئے. دوسرے صحابی کو کہا تم دروازہ کھولو, اگر اس کی نیت صحیح ہوئی ٹھیک ہے, نیت بد ہوئی اسی کی تلوار چھین کر اس کی گردن اڑاؤں گا. حضرت حمزہ دروازے کے پیچھے چھپ کر کھڑے ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے سامنے سیدھ میں کھڑے ہوئے. صحابی کو کہا دروازہ کھولو. جیسے دروازہ کھولا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اندر ان ہوئے. جیسے سامنے آ کر کھڑے ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چادر پکڑی کندھے سے, ایسے جھٹکا دیا. عمر کس ارادے سے آیا ہے؟ حضرت عمر پر کپ کپی تاری ہو گئی, تلوار ہاتھ سے گر گئی اور گھٹنوں کے بل زمین پر گر گئے. اے اللہ کے رسول, میں آپ پر ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا. اللہ اکبر. یہ واحد مقام ہے کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا ہے اور 3 دفعہ لگایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات سنی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا اللہ اکبر. صحابہ نے بھی کہا اللہ اکبر. پھر حضور نے کہا اللہ اکبر. صحابہ نے کہا اللہ اکبر. پھر حضور نے کہا اللہ اکبر. صحابہ نے کہا اللہ اکبر. حیرت کی بات بتلا رہا ہوں, علی بھی ان نعرہ لگانے والوں میں شامل تھے. بتاؤ علی نے کون سا نعرہ لگایا؟ بولتے ہوئے ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ ڈر رہے ہو؟ اللہ اکبر کہتے ہوئے خوف آتا ہے. علی نے کیا نعرہ لگایا؟ اب ہمارا نعرہ بدل کیوں گیا ہے؟ سمجھو سمجھو. اسی وقت جبریل علیہ السلام آئے. یا رسول اللہ, عمر کے اسلام سے آپ کو خوشی ہوئی ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں ہمیں خوشی ہوئی ہے. جبریل نے فرمایا اے اللہ کے رسول, اس وقت آسمان کے سارے فرشتے جشن منا رہے ہیں اور عمر کے اسلام لانے پر ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. تمام صحابہ بیٹھ گئے, حضور بھی بیٹھ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے بارے میں معلومات لینے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتلانے لگے. اتنے میں تھوڑی دیر میں صحابہ میں تھوڑی ہلچل ہونے لگی. کوئی صحابی اٹھ کر ادھر جا رہا ہے, کوئی اٹھ کر ادھر جا رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کیفیت دیکھی تو پریشان سے ہو گئے. کہنے لگے یا رسول اللہ, میرے آنے سے آپ کے ساتھیوں میں ہلچل کیوں آ گئی ہے؟ حضور نے فرمایا عمر نہیں, تیری وجہ سے ہلچل نہیں آئی. پھر یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے, یہ وضو بنانے کی تیاری کر رہے ہیں, کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ, نماز کہاں پڑھو گے؟ کہا یہیں پر. کہا کیوں؟ کہا ہم تھوڑے ہیں. کہا کعبے میں کیوں نہیں؟ عمر وہاں تیری قوم پڑھنے نہیں دیتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ غصے سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے, تلوار اٹھا لی. کہا یا رسول اللہ یہ نہیں ہو سکتا, عمر اسلام لائے اور چھپ کر عبادت ہو. آج کعبے میں جا کر نماز ادا کریں گے, آ جائے روک کر دکھائے جس میں اتنی طاقت ہے. حضور نے فرمایا عمر سمجھو, ہم تعداد میں کم ہیں, حالات ایسے نہیں ہیں ہم کعبہ میں پڑھ سکیں. کہا یا رسول اللہ پھر حالات ایسے ہیں ہم یہاں پر بھی نہیں پڑھیں گے. پڑھنی ہے تو کعبے میں ادا کرنی ہے.
चुनाचे तमाम सहाबा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर हजरत उमर आगे आगे, पूरा लश्कर, चंद अफराद का लश्कर ये पीछे पीछे काबे में गए। ये बात कुरैश में फैल चुकी थी कि उमर ईमान ले आया है, और उमर रज़ियल्लाहु ताला आते हुए गलियों में से आवाज लगाते हुए आ रहे हैं, आ जाओ जिसने अपने बच्चे यतीम कराने, जिसने अपनी औरतें बेबाई करानी है, आ जाओ मेरे मुकाबले में, आज हम काबे में जाकर नमाज पढ़ेंगे, देख लूंगा किसमें ताकत है रोकने की। कुरैश ने जब ये आवाज सुनी तो किसी की जरूरत नहीं हुई कोई आगे आता। हाँ, काबा के इर्द गिर्द पहाड़ थे, अब तो वो पहाड़ काट कर वहां पर बिल्डिंगें वगैरह बना दी गई हैं। पहले एक तरफ कोई सफा और मरवा था और दूसरी तरफ जबल अबी कबीस था, तो इन पहाड़ों के ऊपर कुरैश चढ़कर ये नजारा देखने लगे। करीब तो नहीं आ सके, दूर से सब ये मंजर देख रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के साथ नमाज बाजमात अदा कर रहे हैं, उमर नमाज नहीं पढ़ रहे, पीछे पहरा दे रहे हैं, देख रहे हैं किसमें जुर्रत आ जाए, और किसी में जुर्रत ना हुई कि कोई आकर नमाज से या इबादत से या काबे में आने से रोक सकता। इस्लाम में पहली नमाज है जो काबतुल्लाह में अदा हुई, उमर ने अदा कराई। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह ताला ने ऐसा नवाजा। फिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी हुजूर के साथ ऐसी गुजरी है कि हर चीज में साथी, सफर में, हजर में, जंग में, अमन में, गम में, खुशी में, हर तरह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। फिर ऐसा साथ निभाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कहीं कोई कसम खाने की बात आती थी या अपनी बात को पक्का करने की नौबत आती थी, अबू बकर उमर साथ नहीं भी होते थे, तब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे, मुझे कसम है रब की। अबू बकर को भी कसम है रब की, उमर को भी कसम है रब की, ये मामला यूं है। ये कभी कहा करते थे, मैं भी ईमान लाया, अबू बकर भी ईमान लाया, उमर भी ईमान लाया। ये लफ्ज इतने साथ जुड़ गए थे कि सहाबा कहते हैं हमें यकीन हो चुका था ये जीते हुए साथ है तो मरे हुए भी साथ ही होंगे। ऐसा साथ निभाया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फिर दौर खिलाफत कितना रहा? 10 साल 6 महीने 6 दिन। इंसाफ पर मबनी हुकूमत ऐसी, इंसानों पर भी हुकूमत है, हवा पर भी हुकूमत है, आग पर भी हुकूमत है, पानी पर भी हुकूमत है, रूए जमीन पर भी हुकूमत है। ऐसी हुकूमत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नसीब हुई थी। हजरत उमर के आदल की बरकत की वजह से अल्लाह ने इन चीजों को ताबे किया था। खिलाफत ऐसी मजबूत, हर चीज पर हुक्मरानी। साहबा कहते हैं एक मरतबा जुमे का खुतबा दे रहे थे हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। खुतबा देते देते एक सहाबी का नाम लेकर कहने लगे, या सारिया इलल जबल, या सारिया इलल जबल। ए सारिया पीछे पहाड़ की तरफ देख, सारिया पीछे पहाड़ की तरफ देख। सहाबा एक दूसरे को देखने लगे कि सारिया तो यहां नहीं है, सारिया तो जिहाद करने के लिए ईरान गया हुआ है, तो वो हजारों मील दूर है। फिर हजरत उमर दोबारा सीधा खुतबा देने लग गए। सहाबा ने ये अजीब गरीब चीज देखी। जब खुतबे से फारिग हुए तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सहाबा ने पूछा कि आप सारिया का नाम लेकर कुछ कह रहे थे, हालांकि सारिया तो यहां नहीं है, वो तो आपके इल्म में आप ही ने तश्कील की है। हजरत उमर फरमाने लगे, हाँ हाँ मुझे पता है, मैं जब खुतबा दे रहा था मुझे तुम ही नजर आ रहे थे, अचानक मुझे मेरे सामने तुम नजर नहीं आ रहे थे, मुझे सारिया नजर आ रहा था जो जिहाद करने में मशगूल था। आगे वो दुश्मनों का ताकुब करने में लगा हुआ, पीछे से दुश्मन उन पर हमला करना चाह रहा था। मुझे नजर आया तो मेरे मुंह से अचानक निकल आया, सारिया पीछे तो देख पहाड़ की तरफ। फिर सारिया पीछे देखने लग गया, जैसे सारिया ने पीछे देखा तो मुझे तुम नजर आने लग गए, मैं खुतबा देने लग गया। सहाबा ने यह तारीख नोट करके रख ली। जब हजरत सारिया रज़ियल्लाहु ताला फतह याब होकर वापस लौटे हैं तो उनको सहाबा ने बतलाया कि जुम्मे के दिन खुतबे में हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस तरह तुम्हारा नाम लेकर एक दिन कह रहे थे, फला तारीख थी। हजरत सारिया कहने लगे कि बिल्कुल सही कहा है, मैं और मेरी फौज हम दुश्मन के ताकुब में लगे हुए थे, हमें पीछे का ध्यान नहीं था। पीछे से पहाड़ की ओट में से एक दुश्मनों का लश्कर आया, हम पर हमला आवर होने लगा। अगर उस वक्त अमीरुल मोमिनीन की आवाज मेरे कानों में न टकराती हम मारे जाते। मैं हैरान हो गया था कि अमीरुल मोमिनीन की आवाज कहां से आ रही है, लेकिन जब मैंने पीछे देखा तो वाकई दुश्मन था। फिर हमने पलट कर हमला किया, अल्लाह ने हमें फतह याब किया। हवा ने पैगाम पहुंचाया,
हवा भी ताबे है, पानी भी ताबे है। दरियाए नील हर साल खुश्क हो जाता था, एक नौजवान लड़की को बना सवार कर उसमें गर्क किया जाता था, तब बहता था। हजरत उमर का एक ही खत गया है दरियाए नील को, आज तक जारी और सारी है, कभी खुश्क नहीं हुआ। और दरियाए सिंध से बड़ा दरिया है, आज तक खुश्क नहीं हुआ। पानी भी इसके हुक्म मानता है। एक मरतबा मदीना मुनव्वरा में आतिशफशा पहाड़ फटा मदीना के बाहर, वो लावा सारा बहता हुआ मदीना की तरफ आ रहा था। और आतिशफशा पहाड़ का उसूल है, या साल के साल फटता है या 10-12 साल का वक्फा डाल के फटता है, ज्यादा ज्यादा 20 साल के बाद जरूर फटता है। मदीना की तरफ आने लगा तो हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हु दौड़ते हुए आए। अमीरुल मोमिनीन, वो आग का अलाव सारा मदीना की तरफ आ रहा है, अब क्या करें। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला उस वक्त मस्जिद नबी में दोपहर के वक्त लेटे हुए थे, तो उठकर बैठ गए। तो हजरत उमर की आदत थी एक चादर अपने कंधे पर, जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते थे ऐसे रखा करते थे, तो कंधे से अपनी चादर उतार कर दी, ऐसे झाड़ कर हजरत तमीम दारी को पकड़ा दी, क्या ये ले जाओ, उस आग को वापस करो। सदके जाऊं सहाबा इकराम पर, हमारी तरह अकल के अंधे घोड़े नहीं दौड़ाया करते थे। हम जैसा होता हम कहता यार कैसी बेवकूफाना बात कर रहा है, मैं इतनी बड़ी अहम खबर दे रहा हूं, आगे से ढकोसलेबाजी कर रहा है, ये मजाक उड़ा रहा है। हम तो बहुत कुछ बोल सकते थे, क्यों, हम ज्यादा डेढ़ से आने हैं। तमीम दारी समझ गए, उन्होंने फौरन चादर ली, उसको कोड़े की तरह ऐसे लपेट लिया, लपेट कर वहां चले गए जहां से लावा आ रहा था। लावे पर ऐसे मार रहे थे और कह रहे पीछे हट, पीछे हट। वो लावा पीछे हटना शुरू हुआ, तमाम तारीख की किताबों में लिखा हुआ है। यहां तक कि जिस सुराख में से वो लावा निकल रहा था वहां वापस दाखिल हो गया, तो हजरत तमीम दारी ने उस पर एक बड़ा पत्थर रख दिया। आज तक वो आतिशफशा पहाड़ दोबारा नहीं फटा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला के जमाने में मदीना मुनव्वरा में जलजला आया, तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला हाथ में कोड़ा था, खड़े हुए थे, जैसे जमीन हिलने लगी तो हजरत उमर ने कोड़ा जमीन पर जोर से मारा। क्या क्यों हिलती है, क्या मैंने तुझ पर अदल और इंसाफ कायम नहीं किया? वहीं जलजला थम गया। आज तक मदीना में दोबारा जलजला नहीं आया। हां, जब दज्जाल नमूदार होगा फिर 3 जलजले आएंगे, यह हदीस शरीफ में आता है, फिर 3 जलजले आएंगे। वो 3 जलजले क्यों आएंगे? पहला जलजला आएगा, लोग कोई टेंशन नहीं लेंगे। दूसरा जलजला आएगा, लोग 2 तबकों में बढ़ जाएंगे। कमजोर ईमान वाले मुनाफिक किस्म के लोग एक तरफ हो जाएंगे, ईमान वाले अपने ईमान पर कायम रहेंगे। तीसरा जलजला आएगा तो वो कच्चे ईमान वाले और मुनाफिक लोग मदीना छोड़कर निकल जाएंगे कि ये तो सरजमीन इस जलजलों की बन गई है। जब बाहर निकलेंगे, बाहर दज्जाल होगा, दज्जाल के चंगुल में फंस जाएंगे और दज्जाल की फौज में शामिल हो जाएंगे। जो खालिस ईमान वाले होंगे वो मदीना में ही रहेंगे और दज्जाल को ये जुर्रत नहीं होगी वो मदीना में दाखिल हो सके। उस वक्त 70,000 फरिश्ते मदीना की हिफाजत पर मामूर होंगे, यह हदीस शरीफ में आता है। खैर ये टॉपिक अलहदा है। हजरत उमर का दौरे खिलाफत इस्लाम का अजीम तरीन दौरे खिलाफत गुजरा है, और इस खिलाफत की पेशन गोई भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले कर चुके। अभी हिजरत नहीं की थी, मक्का में थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को एक मरतबा ख्वाब सुनाया, उमर मैंने रात ख्वाब देखा है। अमीरुल मोमिनीन, या रसूलल्लाह क्या देखा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने ख्वाब देखा कि मेरे सामने दूध का प्याला पेश किया गया, मैंने वो दूध पिया, खूब सैर होकर पिया, फिर आधा दूध बच गया और भी बहुत सारे मेरे साथी बैठे थे, सहाबा बैठे थे, मैंने किसी को नहीं दिया, वो मैंने तुझे दिया, यहां तक कि तूने वो प्याला लेकर बकिया दूध तूने पिया, और इतना पिया तू इतना सैर हो गया कि वो दूध तेरे नाखूनों में से निकलकर फैलने लगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला फरमाने लगे या रसूलल्लाह फिर इसकी ताबीर भी आप ही बतलाइए, ख्वाब आपने देखा है, ताबीर भी आप बतलाओ क्या है? हुजूर ने फरमाया उमर मैं जो वही का इल्म लेकर आया हूं इस वक्त मैं खुद तकसीम कर रहा हूं, लोग मुझसे ले रहे हैं, तू भी ले रहा है, लेकिन जब मैं चला जाऊंगा मेरे बाद इस इल्म को पूरी दुनिया पर जो नाफिज करेगा वो तू होगा। ये खलीफा होने की तरफ भी पेशन गोई है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला फिर नाफिज करके दिखाया।
24 लाख मुरब्बा मील जमीन पर इस्लाम नाफिज किया। काबुल से लेकर बलूचिस्तान, यहां से लेकर वो ताशकंद, फिर साउथ अफ्रीका तक इस्लाम हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने फैलाया। इतना बड़ा अल्लाह ने उनसे दीन का काम लिया। जब आखिरी हज किया है हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने, उस हज के बाद, हज से फारिग होने के बाद जब मदीना मुनव्वरा की तरफ वापस लौटा है ये काफिला, तो एक जगह है अबता, मकाम अबता, वहां पर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने लश्कर को रोक दिया। हज से फारिग होने के बाद जब वापस मदीना मुनव्वरा आ रहे हैं, तब थोड़ी देर आराम करो, फिर चलते हैं, रेस्ट करो, फिर आगे सफर करेंगे। मकाम अबता में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में सहाबा कहते हैं कि नंगी जमीन पर हजरत उमर ऐसे लेट गए, सीधे लेट गए। लेटने के बाद लेटे हुए नहीं, ऐसे हाथ उठाया, हाथ उठाकर अल्लाह ताला से महवे गुफ्तगू हुए। सहाबा सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं क्या हो रहा है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे, या अल्लाह, अब मेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, खिलाफत का बोझ बहुत बड़ा बोझ है, अब मुझ में उठाने की ताकत नहीं रही, मुझ में बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रही। या अल्लाह, मैं तुझसे दरख्वास्त करता हूं, अब तू मुझे अपने पास बुला ले, अब तू मुझे अपने पास बुला ले। साहबा कहते हैं ये बात तो हमें समझ में आ रही थी। फिर उसके बाद हजरत उमर लेटे लेटे एक दुआ बार बार मांगने लगे। क्या? अल्लाहुम्मा जअल मौती, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक वजअल मौती फी बलदि हबीबिक। ऐ अल्लाह, मुझे अपनी राह में शहादत की मौत अता कर, और वो मौत भी मुझे अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में अता कर। ये बार बार दुआ मांग रहे हैं। साहबा कहते हैं हम एक दूसरे को देखकर हंस भी रहे थे और ताज्जुब भी कर रहे थे। हंसी हमें इस बात पर आ रही थी, मदीना अमन की जगह है, शहादत मिलती है जंग की जगह में। हजरत उमर अजीब दुआ मांग रहे हैं। अमन में शहादत भला मांगी जाती है? शहादत तो जिहाद में मिलती है, और जिहाद नजदीक नहीं हो रहा, वो तो बहुत दूर दूर हो रहा है। ये कैसे दो चीजें जमा हो सकती हैं? शहादत भी हो भी नबी के शहर में। साहबा कहते हैं हम ताज्जुब कर रहे थे इस दुआ पर, अजीब सी दुआ लगी हमें, और लेकिन हजरत उमर बार बार मांगे जा रहे थे। नतीजा ये हुआ कि जब मदीना मुनव्वरा पहुंचे हैं, कुल 12 दिन गुजरे थे कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का वाकया पेश आया। हुआ क्या था? जब मुसलमानों ने निहावंद फतह किया, तो वहां का जो नायब गवर्नर था अबू लुलू फेरोज, मजूसी था, आतिश परस्त, वो गिरफ्तार हुआ। तो सहाबा इकराम ने जब माल गनीमत तकसीम किया, तो कैदी भी तो तकसीम होते हैं, गुलाम बनाकर दिए जाते हैं। उस जमाने में गुलामी चलती थी, अब तो खत्म हो गई। तो अबू लुलू फेरोज हजरत मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह ताला अन्हु के हिस्से में गुलाम बनाकर दिए गए। तो हजरत मुगीरा बिन शोबा के पास वो सही रहते थे ईरान में। जब वापस हजरत मुगीरा बिन शोबा मदीना मुनव्वरा आए हैं, तो यहां पर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का यह कानून नाफिज था कि मदीना में कोई गैर मुस्लिम दाखिल नहीं हो सकेगा। मक्का में और मदीना में गैर मुस्लिम कोई भी दाखिल नहीं हो सकेगा। मुगीरा ने अपने गुलाम को बाहर ही रोक दिया, और हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में आया और आकर खुसूसी तौर पर इजाजत तलब की कि अमीरुल मोमिनीन, अगर आप इजाजत दें, मेरा एक गुलाम है ईरानी, वो बहुत सारे फनून का माहिर है, वो फनून लतीफा भी जानता है, वो टम्पेयरिंग का काम भी जानता है, और हार्डवेयर का काम भी जानता है। उस जैसा माहिर कोई नहीं, फर्नीचर बनाने का, मुसव्वरी का, और यानी लोहार वाला काम ये भी जानता है। अगर आप मुनासिब समझें तो वो मुसलमान बच्चों को तरबियत देने के लिए, फन सिखाने के लिए उसको मदीना में ले आए। मुसलमानों के बच्चे भी, उनको रोजगार मुहैया हो जाएगा, वो फन के माहिर हो जाएंगे, फन सीख लेंगे, हुनर काम आ जाता है।
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ واقعی اتنے سارے فنون جانتا ہے، مسلمانوں کا فائدہ ہوگا، تو خصوصی طور پر صرف اس کو اجازت دی. اس کو اجازت تو ملی، لیکن اس غلام کا ذہن کچھ اور تھا. کیا؟ وہ اپنی کھوئی ہوئی گورنری کا بدلہ لینا چاہتا تھا، لیکن اس نے اپنا بغض اس نے کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا، بلکہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کو اس نے خود کہا کہ مجھے مدینہ منورہ لے چلو، میں مسلمانوں کو ہنر سکھاؤں گا. بہرحال وہ مدینہ میں گھسنے میں کامیاب ہوا وہ شخص. پھر اس نے اگلا ہدف جو بنایا وہ اس نے سوچا کہ عمر فاروق ہی وہ شخصیت ہے کہ جس سے پوری دنیا کانپ رہی ہے. کسرا کا بادشاہ اپنے محل میں کانپتا تھا، کیسر اپنے محل میں کانپتا تھا، اور اس کی فوجوں نے دونوں سپر پاوروں کو شکست دے دی ہے. یہ اتنی بڑی شخصیت ہے، کیوں نہ اس کو ہدف بنایا جائے، یہ مٹ جائے تو ساری دنیا دوبارہ ہماری مٹھی میں آ جائے گی. یہ سوچ کر اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریکی کرنا شروع کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سی آئی ڈی کرنا شروع کی. کہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں، کیسے چلنا پھرنا ہے، کیسے اس کے محافظ ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں. یعنی وہ پوائنٹ ڈھونڈ رہا تھا، کوئی ایسا پوائنٹ مل جائے جہاں سے کوئی کمزوری ہاتھ لگے تو میں اپنا کام دکھاؤں. اسی ریکی کرتے کرتے وہ اپنی ریکی کو وسیع کرنے کے لیے، چھان بین کو وسیع کرنے کے لیے حضرت عمر کے پاس ایک بہانہ لے کر آیا. بہانہ کیا تھا؟ آ کر وہ کہنے لگا کہ میرا آقا مغیرہ بن شعبہ میری جو آمدن آتی ہے اس کا 2% لے لیتا ہے، جبکہ یہ بہت زیادہ لیتا ہے. آپ درخواست کر دیں میری طرف سے تاکہ وہ 1% لے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یار مدینہ میں تو چل ہی یہی رہا ہے، جو بھی آقا اپنے غلام کی آمدن میں سے لیتا ہے 2% لیتا ہے. یہ اس زمانے میں رواج تھا، جس کا جو غلام ہوتا تھا، جو کماتا تھا، 98% اس غلام کا ہوتا تھا، 2% اس مالک کا ہوتا تھا. حضرت عمر نے کہا اصول کے مطابق تو یہ صحیح ہے. پھر حضرت عمر نے پوچھا تو افورڈ نہیں کر سکتا اس کو؟ کہنے لگا نہیں. حضرت عمر نے پوچھا اچھا تیرا بزنس کیا کیا ہے؟ وہ کہنے لگا جی میں ٹمپیرنگ کا کام بھی جانتا ہوں، لوہار بھی ہوں، میں ہارڈ ویئر کا کام بھی جانتا ہوں، فرنیچر کا بھی میرا کاروبار ہے، اور تیسرا فرمایا میں فنون لطیفہ بھی جانتا ہوں، آرٹ ہوں، میں مصوری بھی کرتا ہوں. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ جب تیرے 3 بزنس ہیں تو اس لحاظ سے ٹوٹل میں سے 2% لیتا ہے نا؟ کہا ہاں جی ٹوٹل میں سے لیتا ہے. کہا ٹوٹل میں سے پھر زیادہ تو نہیں ہے. وہ اصل تو مقصد کچھ اور تھا اس کا، وہ اس بات کو بہانہ بنا کر آیا تھا. یہ بات میں اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں، اکثر لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا کہ صرف 2 درہم کی بات تھی، اس کی وجہ سے حضرت عمر کو اس نے مار ڈالا. نہیں، ایسا نہیں تھا. پیچھے کوئی اور طاقت کار فرما تھی، کسی اور کا کارندہ بن کر آیا ہوا تھا. یہ تو صرف ایک سی آئی ڈی کرنے کا اس نے ایک طریقہ اختیار کیا تھا. پھر وہ غصہ دکھا کر، مصنوعی غصہ دکھا کر کہنے لگا نہیں آپ عدل نہیں کر رہے، یہ کہہ کر چلا گیا. حضرت عمر کے دل پر اس کا اثر ہوا، یار بیچارہ ناراض ہو کر چلا گیا ہے، کیوں نہ اس کو راضی کر لوں. حضرت عمر نے سوچا آج میں دوبارہ جاؤں گا اس کے پاس، اس کو تسلی بھی دے دوں گا اور جا کے میں مغیرہ بن شعبہ سے ملاقات بھی کر لوں گا، اس کو کہہ دوں گا یار تھوڑی رعایت کر لے. حضرت امیر المومنین حضرت عمر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت علی المرتضی، حضرت عبداللہ بن مسعود، 4 افراد. 5ویں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یہ اس کی دکان پر گئے، اس کی شاپ پر گئے، وہاں ملاقات کی اس سے، اس کا کام وام بھی دیکھا. پھر حضرت عمر نے کہا مجھے ایک ہوا کا پنکھا بنا کر دے. پہلے زمانے میں ایک پنکھا بنایا جاتا تھا، ایک بندہ اس کو چلایا کرتا تھا، جیسے یہ چرخے والے اپنا چرخہ چلاتے ہیں. اس کی ہوا 3 طرف نکلا کرتی تھی، آگے فرنٹ پہ بھی جاتی تھی اور دونوں طرف سائڈوں میں بھی اس کی ہوا پھیلا کرتی تھی. تو حضرت عمر نے کہا کہ مجھے وہ پنکھا، اس کو کہا جاتا تھا کہ ہوا کی چکی، مجھے ہوا کی چکی بنا دے خاص میرے لیے، تاکہ میں اپنی مجلس میں رکھوں، جب لوگ آ جاتے ہیں تو ایک ہی پنکھا سب کے لیے کافی ہو جائے. اس نے یہ بات سنی، اس کو تپ تھی، وہ کہنے لگا جی میں ایسی بنا کر دوں گا کہ بس مشرق مغرب سب میں ہوا پھیلے گی اس کی. مطلب یہ بھی ہو سکتا تھا دائیں بائیں دور دور تک ہوا جائے گی، یعنی اچھی قسم کا پنکھا بنا دوں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے اٹھ کر نکل آئے اور باہر نکلتے ہی کہنے لگے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے علی تمہیں پتہ چلا اس نے کیا کہا ہے؟ کہنے لگے کیا کہا؟ حضرت عمر نے کہا، اس نے کہا نہیں میں ایسا پنکھا بنا کر دوں گا کہ مشرق مغرب ہر جگہ اس کا اثر پھیلے گا. کہا ہاں وہ واقعی ماہر بنانے کا، اچھی چیز بنا کر دے گا. حضرت عمر نے فرمایا تم سمجھے نہیں،
کہہ رہے نہیں اس نے اچھا ہی بتایا. حضرت عمر نے کہا نہیں میرے قتل کی طرف اشارہ ہے, اس نے مجھے دھمکی دی ہے, اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے ان الفاظ میں. تو وہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ رک گئے, کہنے لگے امیر المومنین ابھی اس کو گرفتار کرتے ہیں. حضرت عمر نے ہاتھ پکڑ لیا, کہا نہیں کس جرم میں اس کو پکڑو گے, جب تک جرم ثابت نہ ہو پہلے سے گرفتار کر لینا یہ شریعت کے خلاف ہے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خود ہی ان صحابہ کو بتانے لگے, تمہیں وہ دن یاد ہے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے, ایک صحابی اٹھا اور اٹھ کر کہنے لگا کہ میرے پڑوسی کو کس جرم میں گرفتار کیا ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات پر دھیان نہیں دیا, خطبہ دیتے رہے. پھر وہ دائیں طرف آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ میرے پڑوسی کو کس جرم میں گرفتار کیا ہوا ہے, اس کو چھوڑتے کیوں نہیں. حضور نے پھر بھی اس کی بات پر دھیان نہیں دیا. پھر وہ بائیں طرف آ گیا, بائیں طرف آ کر بھی اس نے یہی الفاظ کہے. اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ روک کر حکم دیا اس قیدی کو چھوڑ دو, اس کو آزاد کر دو. وہ ایک شخص تھا جس کو ایک چوری کے شبے میں گرفتار کیا گیا تھا, چوری ثابت نہیں تھی, اس پر شک کی بنا پر پکڑا گیا تھا. تو حضرت عمر کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھو حضور نے بھی جرم نہ ثابت ہونے پر اس قید کرنے کو جائز نہیں سمجھا, تو میں کیسے کہہ دوں کہ تم اس کو گرفتار کر لو, ابھی تک جرم ثابت نہیں ہوا, چھوڑ دو اس کو. چھوڑ دیا گیا. رات گزری ہے, جب اگلی صبح فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی جب نماز کے لیے آیا کرتے تھے تو زور زور سے آواز لگاتے ہوئے آتے تھے, الصلاۃ الصلاۃ, لوگوں نماز کے لیے آ جاؤ, نماز کے لیے آ جاؤ, آواز لگاتے ہوئے آیا کرتے تھے. آواز اس نے ابو لولو فیروز مجوسی نے بھی سن لی. اس نے یک دم حلیہ بدلا, مسلمانوں والا بنایا, اور ایک خنجر اس نے, دو دھاری خنجر اس نے تیار کیا, دو دھاری خنجر اس نے, اور وہ بھی زہر آلود کیا ہوا تھا, وہ چھپا کر لے کر آیا اور آ کر مسلمانوں کی پہلی صف میں مسجد نبوی میں آ کر وہ کھڑا ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صفیں قائم کی نماز پڑھانے کے لیے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تکبیر تحریمہ کہی ہے, ابھی قرات شروع نہیں کی تھی, ابھی قرات شروع نہیں کی تھی. اس مجوسی کافر نے دیکھا کہ اب مسلمانوں نے سب نے نیت باندھ لی ہے, تو وہ اپنی صف میں سے نکلا اور آتے ہی اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر پے در پہ وار شروع کیے. 6 مرتبہ اس نے خنجر حضرت عمر کے سینے اور پیٹ میں اس نے مارا, 6 جگہ پر. تو حضرت عمر نڈھال ہو کر گرتے گرتے بھی حضرت عمر نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑا, مصلے پر اس کو کر کے خود ایسے سیدھے دیوار کے ساتھ آ کر ٹیک لگا کر ایسے بیٹھ گئے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت مختصر سی نماز پڑھائی. پہلی رکعت میں سورہ عصر پڑھی ہے, دوسری میں انا آتینا پڑھی ہے فجر کی نماز میں. صحابہ کہتے ہیں کہ پیچھے والے صحابہ جو پچھلی آخری صفوں میں تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے حیران ہوئے کہ تکبیر تحریمہ تو عمر کی ہے, لیکن قرات کی آواز عبد الرحمن بن عوف کی کیوں آ رہی ہے. ان کو پتہ نہیں تھا آگے کیا ہو رہا ہے. اب اس مجوسی نے نکلنے کی کوشش کی, صفوں میں سے نکلنے کی کوشش کی. صحابہ کی صفیں اتنی مضبوط تھی وہ نکل نہیں سکا. اس نے بڑی کوشش کی صف توڑنے کی, صف نہیں ٹوٹی. تو اس نے اندھے دھند خنجر مارنا شروع کیا, ایک صف میں, دوسری صف میں, تیسری صف میں. 6 صفوں کے اس نے 13 افراد اس نے زخمی کیے, جن میں سے 6 تو اسی وقت شہید ہو گئے, بقایا جو ہے وہ زخمی تھے. تو اتنے میں 7ویں صف میں ایک عراقی صحابی کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے اپنا کمبل اتار کر ایسے اس کے اوپر پھینکا تو اس کو پکڑنے کی کوشش کی. اس مجوسی نے اپنے سینے پر خود وار کر کے خودکشی کر لی, زندہ گرفتار نہیں ہوا, خودکشی اس نے کر لی, مر گیا. ایک بات اس سے یہ پتہ چلی ہے نماز کی اہمیت کتنی ہے. امیر المومنین عمر یہ نہیں کہہ رہے ہائے پہلے مجھے بچاؤ, عبد الرحمن بن عوف کو آگے کیا تھا کہ نماز نہ ٹوٹے. نماز کی اہمیت یہ ہے ہم اچھے سازگار حالات میں بھی نماز چھوڑ دیتے ہیں, یہ ہمارے لیے افسوس کا مقام ہے. تو جیسے نماز مکمل ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فوراً آواز دے کر کہا مجھے چھوڑو, پہلے اس شخص کو دیکھو جس نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا ہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے. صحابہ نے جب یہ ڈاٹا کھولا, اس کا چہرہ دیکھا, کہا یہ تو وہ مجوسی غلام ہے کافر ابو لولو فیروز. حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے ایسے ہاتھ اٹھائے, یا اللہ تیرا شکر ہے میرے خون سے کسی مسلمان کے ہاتھ رنگین نہیں ہوئے, میں کسی کافر کے ہی ہاتھوں مارا جا رہا ہوں. تو فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سہارا دے کر اٹھا کر گھر لے گئے. اللہ تعالیٰ
کروڑوں رحمتیں نازل فرمایا ان صحابہ اکرام پر. ہمارے نبی نے کیا تربیت کی تھی ان کی, کیسا ایمان ان کا بنایا تھا. حضرت عبداللہ بن عمر, حضرت عمر کے بیٹے, جب گھر میں لے جا کر ابا کو بٹھایا ہے تو پہلا لفظ یہ نہیں کہا ابا تیرا کیا حال ہے, کہاں کہاں زخم لگے, کیسی کیفیت ہے. آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لو, پہلا لفظ یہ کہہ رہا ہے بیٹا ابا جان آپ نے فجر کی نماز نہیں پڑھی, پہلے نماز پڑھ لو. کیسا باپ ہے, کیسا بیٹا ہے. باپ نے کیا اعلیٰ تربیت دی ہے بیٹے کو, اور بیٹے نے کیسی اچھی تربیت ایکسپٹ کی ہے باپ سے. پہلا لفظ بیٹا یہ کہہ رہا ہے ابا آپ نے فجر کی نماز نہیں پڑھی, آپ پہلے نماز پڑھ لو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے ہاں بیٹا, جو نماز نہ پڑھے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہوا کرتا, اس کا کوئی حصہ نہیں ہوا کرتا. بار بار یہ کہہ رہے تھے. وضو کرایا, وضو کرا کر نماز پڑھانے لگے. خون نکل رہا ہے, ایک بات سنو, جب خون بہ رہا ہو تو ایک دفعہ وضو کیا ہوا کافی ہوتا ہے, پھر خون بہتا بھی رہے اس وقت کے لیے کافی ہوتا ہے. ہاں اگر خون رک جائے پھر جاری ہو جائے پھر نیا وضو کرنا پڑتا ہے. حضرت عمر کا مسلسل خون نکل رہا تھا. یہ میں اس وجہ کہہ رہا ہوں, کئی پاگل لوگ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں, وہ خام کا اعتراض کے بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا. خون نکل رہا تھا, وضو ہی نہیں ہوا, نماز کیسی ہوئی؟ یہ اپنے علم میں اضافہ کر لو بھائی, یہ 1.5 عقل والے جو ہے نا ان کا علم زیادہ ہی ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو وضو کرایا گیا. وضو کرانے کے بعد حضرت عمر نے نیت باندھی نماز کی, پھر بے ہوش ہو گئے, غشی آ گئی. پھر دوبارہ جیسے ہوش آیا تو بیٹا فوراً کہنے لگا ابا جان آپ نے نماز نہیں پڑھی, آپ پہلے نماز پڑھ لو. حضرت عمر پھر کہنے لگے ہاں بیٹا جو نماز نہ پڑھے اس کا تو اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہوتا, کہہ کر پھر نیت باندھ لی. پھر نماز پڑھنے لگے, پھر بے ہوش ہو گئے. پھر جب ہوش آیا بیٹے نے پھر نماز کے لیے کہا, یہاں تک کہ بار بار متنبہ کرنے پر 6ٹھی دفعہ میں حضرت عمر نے نماز اپنی مکمل کی فجر کے وقت میں, قضا نہیں ہونے دی, قضا نہیں ہونے دی. یہ ذی الحجہ کی اکثر کر کے تاریخ کی روایات میں آتا ہے 27 ذی الحجہ کی تاریخ تھی. 3 دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات رہے تھے, اس کے بعد یکم محرم الحرام کو شہید ہوئے. بعض روایات میں آتا ہے 26 ذی الحجہ, 26 ذی الحجہ, لیکن وہ قلیل قول ہے. اکثریت کا جو قول ہے وہ یہی ہے. یہ بات بھی میں اس وجہ سے وضاحت کر رہا ہوں, جو عمر کے مخالفین ہیں نا ان کو ان دنوں میں بڑا ہیضہ چل رہا ہوتا ہے کہ یکم محرم اس کی شہادت کیوں منا رہے ہیں, اس کو پہلے نمٹا دینا چاہیے نا. وہ زبردستی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. پچھلے سال کہہ رہے تھے 26 ذی الحجہ کو, اس سال سوشل میڈیا پر نیا کلپ اسی شخصیت کا آ گیا, وہ کہہ رہا 25 ذی الحجہ کو, اگلے سال انشاءاللہ 24 کو ہو جائے گا. وہ پیچھے لانا چاہ رہے ہیں, حالانکہ عجیب بے وقوفی ہے یار. شہادت تو ہمارے نزدیک اعزاز ہے. اگر ایک محرم میں 2 عظیم شخصیات کی اگر شہادت مل جائے تو ہمارے لیے تو خوشی کا مقام ہے, غم کا تو نہیں ہے. شہادت ایک عظیم نعمت ہے, اللہ نے قرآن مجید میں اس کو ابدی نعمت قرار دیا ہے, اور کچھ لوگوں کو وہ ہضم نہیں ہوتی. خیر بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ 3 دن تک بستر علالت پر رہے. اس دوران حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عیادت کرنے کے لیے آئے. جس وقت وہ آئے تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے, آنکھوں سے آنسو رواں تھے. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے امیر المومنین یہ رونا کیسا, ڈر لگتا ہے موت سے؟ کہا نہیں علی میں موت سے نہیں ڈرتا. کہا پھر؟ کہا میں آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے, پتہ نہیں وہاں پر میرے ساتھ کیا حال ہوگا, اس چیز سے ڈر لگتا ہے, اس چیز سے ڈر لگتا ہے. میں ایک دشمن عمر کا ایک کلپ سن رہا تھا, وہ یہی حدیث پیش کر رہا تھا کہ علی کے سامنے عمر نے کہا مجھے آخرت سے ڈر لگتا ہے. اس کا مطلب اس کے کرتوت ایسے تھے نا جس کی وجہ سے اس کو ڈر لگ رہا تھا. بات سمجھ رہے ہو؟ اعتراض کیا. اس عقل کے اندھے کو یہ نظر نہیں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث تمام حدیثوں کی کتابوں میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں روزانہ 100 سے زیادہ دفعہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں, اللہ سے استغفار کرتا ہوں. اگر جس دن میں نہ مانگ سکوں سارا دن میرے دل پر ایک دھواں سا, ایک غبار سا چھایا رہتا ہے. کیا حضور کے اعمال ایسے تھے جو بار بار معافی مانگنی پڑ رہی تھی؟ پھر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تمام احادیث میں آتا ہے کہ وہ سجدے میں ایسا روتے تھے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپ تڑپ کر روتا ہے. کیا علی کے اعمال ایسے تھے جو اتنا رونا پڑ رہا تھا؟
یہ عقل کے اندھوں کو سمجھ نہیں آتی؟ یہ اعتراض صرف عمر پر ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے میں آخرت کے خوف کی وجہ سے رو رہا ہوں. حضرت امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا امیر المومنین عمر آپ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات سنی ہے جو آپ کے لیے بشارت کا درجہ رکھتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے علی وہ کیا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے میں نے بہت دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے سراج الجنت عمر، جنت کا چراغ عمر ہے. جو جنت کا چراغ ہے اس کے لیے آگے آخرت میں ناکامی نہیں ہو سکتی. تجھے جنت کا چراغ قرار دیا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے لکھ کر دے دے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے عمر کیا میری زبان پر یقین نہیں ہے؟ کہا نہیں یقین ہے. جب کا کل اللہ کے حضور کھڑا ہوں گا اللہ مجھ سے پوچھے گا نا عمر کیا لے کر آیا، میں یہ رکا آگے کر دوں گا یا اللہ علی نے تیرے نبی کی بات دی تھی میں یہی لے کر آیا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے حسن کو کہا حسن لکھ کر دو. لکھوایا. لکھ کر حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بلایا. عبداللہ جب میں مر جاؤں میرے کفن میں میرے سینے کے اوپر یہ رکا رکھ دینا، یہ رکا رکھ دینا. پھر جب وفات ہونے لگی ہے یکم محرم الحرام کو، اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو کہا عبداللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ دفن کیا جاؤں، لیکن وہ خطہ زمین ہماری ملکیت نہیں ہے، وہ اماں عائشہ کی ملکیت ہے. آپ میری طرف سے جا کر ان سے اجازت لے لو، اگر وہ اجازت دے دیں تو مجھے وہاں دفن کر دینا، ورنہ مجھے جنت البقیع میں دفنا دینا. تو حضرت عبداللہ بن عمر گئے اماں عائشہ کے پاس. اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر بتلایا تو اماں جان کہنے لگی کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، کیوں یہاں میرا باپ بھی سویا ہوا ہے، یہاں میرا شوہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوئے ہوئے ہیں، میں چاہتی تھی کہ میں اپنوں کے ساتھ ہی آرام کروں، لیکن اگر عمر کا دل چاہتا ہے تو میں اپنا حق چھوڑتی ہوں، میں یہ جگہ عمر کے لیے دے دیتی ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر آئے، آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارت دی اجازت مل گئی ہے. حضرت عمر کہنے لگے نہیں بیٹا نہیں، ابھی نہیں، جب میری روح نکل جائے مجھے کفن وغیرہ دے دو، جنازہ پڑھ لو، جب دفنانے کا وقت ہے میری میت اٹھا کر اماں عائشہ کے دروازے پر لے جانا، اس وقت جا کر دوبارہ اجازت طلب کرنا. کیوں؟ ابھی تو میں زندہ ہوں، ہو سکتا ہے امیر المومنین سمجھ کر اس روب کی وجہ سے یا عزت احترام کی وجہ سے وہ اجازت دے رہی ہو. جب میں مر جاؤں گا روح نکل جائے گی پھر تو یہ ٹینشن نہیں ہوگی، خوف نہیں ہوگا. پھر اگر وہ اجازت دے دے مجھے وہاں دفن کرنا، ورنہ مجھے جنت البقیع میں دفنا دینا. جب آخری وقت آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تو بیٹے کو کہنے لگے مجھے زمین پر لیٹا دو. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے زمین پر لیٹا کر سر ایسے گود میں رکھ لیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے وَيْحَكَ ستیہ ناس ہو تیرا، میں کہہ رہا ہوں مجھے زمین پر ڈال دے. تو بیٹے نے پھر اپنا سر اپنی گود سے بھی ہٹا لیا، زمین پر ڈالا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنے گال رگڑ رہے تھے اور کہہ رہے تھے یا اللہ تیرے پاس حاضری کا وقت ہے، اگر تو نے رحم نہ کیا تو میرے لیے کوئی نجات نہیں ہے، اگر تو نے رحم نہ کیا میرے لیے کوئی نجات نہیں ہے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے، لے جا کر روضہ اطہر کے سامنے رکھا گیا، دفن کی اجازت مانگی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دفنانے میں حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، یہ تمام بڑے بڑے صحابہ سب شامل تھے. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی تھی. حضرت عمر نے وصیت کی تھی. جب دفن کر دیا، قبر کو بند کیا جا رہا تھا، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے دیکھا میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ اور وہ روتی ہوئی آواز سے کچھ کہہ رہا ہے. میں نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. میں نے جب ان کی بات سنی تو وہ کہہ رہے تھے مجھے یقین تھا اس نے یہیں دفن ہونا ہے. کیوں؟ میں نے اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ سنے تھے، میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر، جس سے مجھے یقین ہو چکا تھا کہ جس طرح یہ زندگی میں ساتھ ہیں وفات کے بعد بھی یہ اسی طرح کٹھے ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک مرتبہ مسجد نبوی میں آئے، ایک ہاتھ میں حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ تھا، ایک ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ تھا. مسجد میں ان ہوئے تو صحابہ دیکھ رہے تھے حیرت سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے اور رک گئے
کہا کیا دیکھتے ہو؟ کنا احیانا کذا ہاکذا نحشر یوم القیامہ، جس طرح دنیا میں اور ابو بکر عمر ہم ساتھ ہیں، اسی طرح ہم قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن حضور نے فرمایا سب سے پہلے مجھے زندہ کیا جائے گا، مجھے اٹھایا جائے گا، میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا، میرے بائیں طرف عمر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا نوازا ہے۔ اب بھی جس خطے میں یہ شخصیات موجود ہیں وہ روئے زمین کا وہ خطہ ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما کر گئے تھے، روزتی روزۃ من ریاض الجنہ، جس ٹکڑے میں میں دفن ہوں یہ ٹکڑا جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ ریاض الجنہ چھوٹا حصہ نہیں ہے، مسجد نبوی کے اندر تک بھی آتا ہے۔ آپ نے جو حاجی یا عمرہ کر کے ہیں ان کو پتا ہوگا، سبز قالین جہاں جہاں پر لگا ہوا ہے وہ سارا ریاض الجنہ یعنی جنت کا ٹکڑا کہلاتا ہے۔ یعنی ابو بکر عمر ابھی سے جنت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا ہے، کسی کی مخالفت ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ بنا قدر مسلمان بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں،